اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ و بارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھوں بار کروڑوں بار لا متناہی بار بے حد و حساب شکر اور فضل ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے، محبت سے، اسوہ حسنہ، سنت طیبہ اور اخلاق عالیہ سے روشناس کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع ہوگا سفر معراج، اللہ کی ملاقات۔ میں نے قرآن مجید میں سے سورہ النجم 27ویں پارہ کے اندر یہ سورت موجود ہے، جس کا حسن ترتیب میں 53 نمبر ہے، اور اس کی ایک آیت کریمہ کے ایمان افروز کلمات عالیہ تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 17 ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی جس کو دیکھنا تھا اسی کو انہوں نے دیکھا اور اسی حسن پر وہ آنکھ جمی رہی۔ وہ آنکھ نہ دائیں ہٹی نہ بائیں ہٹی، اللہ رب العزت کے جلوہ حسن کو تکتی رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج، جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر جبریل امین کا آخری مسکن ہے۔ جبریل امین اس سے اوپر نہیں جاتا اور کلام یہاں پر اتارا جاتا ہے، اور یہاں سے کلام لے کر وہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر حاضر ہوتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا اس نوری فرشتے کی آخری منزل تھی، اور سدرۃ المنتہا پر بلانے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا پروردگار تو نے انبیاء و مرسلین کو تو اقصیٰ میں جمع کر دیا اور ان کو یہ سعادت عطا کی کہ وہ تمام کے تمام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پا رہے ہیں۔ ہم پر بھی کرم فرما، ہمیں بھی ایک جگہ جمع فرما تاکہ اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بھی جلوہ نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا تم سدرہ پہ اکٹھے ہو جانا، اس سدرہ پر ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا گزر ہوگا تو تم بھی اس رسول علیہ السلام کی زیارت کر لینا۔ تو قرآن مجید خود گواہ ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ یہ 14 نمبر آیت کریمہ ہے سورہ النجم کی۔ عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت مأوا ہے۔ تو اس منزل پر آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سفر کی آخری منزل ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لو دنوت ان ملتن لاحترقت بالی، اگر میں سدرا کی حد سے آگے بڑھوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عرض کر رہا ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا، پلٹ کر تشریف لائے، صحابہ کرام کو ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب میں سدرا پر آیا تو جبریل نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آقا جبریل امین نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ تو فرمایا، اس لیے کہ کہیں میں جل نہ جاؤں، میرے 600 پر جل کر راکھ نہ ہو جائیں۔ تو اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آقا وہ جبریل تھا جس نے آپ کو سدرا پر چھوڑ دیا، اگر صدیق ساتھ ہوتا تو وہ جل جانے کے خوف میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ رب العزت کی ملاقات تک اور قرب تک ساتھ جاتا۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا اور جل جاتا؟ فرمایا، جبریل تو تھا جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرا سے آگے چھوڑ دیا، اگر صدیق ہوتا تو کبھی بھی نہ چھوڑتا بلکہ ساتھ جاتا۔ اس لیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوتا وہ کبھی نہ جلتا کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کپاس کا پودا کسی نے اگایا، پھول کسی نے توڑا، دھاگا کسی نے بنایا، لباس کسی نے بنا دیا۔ شب معراج، اب لباس بھی سدرا سے آگے جا رہا ہے۔ اس لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے رسول کی معیت نصیب ہو گئی، اب سدرا سے آگے وہ لباس بھی جا رہا ہے، مگر لباس نہیں جلتا۔ اور بعض مفسرین انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین نے اپنی اصلی صورت دکھائی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت کے اندر دیکھا، تو یہی معراج تھا۔ تو کبھی بادشاہوں نے حسرت نہیں کی غلاموں کو دیکھنے کی، ہمیشہ غلام ہی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں اپنے بادشاہوں اور اپنے مالکوں کو دیکھنے کی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جبریل امین کا ہی دیکھنا معراج ہے تو ایسا ہرگز نہیں۔ جبریل کو دیکھا ضرور، مگر اس جبریل کو ہی دیکھنا معراج اس لیے نہیں۔ جبریل تو وہ ہے کہ خود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور چہرہ انور دیکھنے کا خود مشتاق ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں 5 آیتیں اتریں، پھر 40 دن کا وقفہ ہوا اور کفار مکہ نے، مشرکین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ وحی آ کیوں نہیں رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خدا ناراض ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ طرح طرح کے تانے دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ کے قلب اقدس پر بوجھ آیا ان بے جا اعتراضات اور تانوں کو سن کر، اور اللہ رب العزت نے پھر 40 دنوں کے بعد جبریل امین کو یہ آیتیں دے کر بھیجا۔ پھر جبریل امین آئے اور عرض کیا، اللہ نے یہ دوسری وحی اتاری ہے، والضحیٰ، چاش کی طرح روشن چہرے والے تیرے چہرے اقدس کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی طرح حسین زلفوں والے
جو آپ کے چہرے پر چھا جاتی ہیں، ان تاریک زلفوں کی قسم، تو چہرہ انور کی قسم کا ذکر، زلف دوتا کی قسم کا ذکر، ما ودع ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ وہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبرائیل تو نے آنے میں دیر کر دی، اتنی دیر کے بعد تو آیا، تو عرض کیا میرے آقا میں بھی آپ کے چہرے اقدس کا مشتاق تھا، کب وحی اترتی اور آیات لے کر میں آپ کے پاس آتا اور آپ کا درشن اور آپ کا جلوہ اور آپ کی زیارت کرتا، تو میں بھی مشتاق تھا، آرزو مند تھا کہ کب مجھے وحی ملے، میں جا کر جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکوں۔ تو جبریل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چاہنے والا ہے۔ تو حسن و حسین کے جو جھولے کو جلائے، کیا اس کو دیکھنا معراج ہے؟ اور غزوہ بدر ہوا، جبریل امین نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد نماز شروع کر دی، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے حالت نماز میں دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، اور آپ کے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو اس پر حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا ہوا یہ کہ جبریل امین مجھ سے پوچھے بغیر چلا گیا۔ جب وہ پہلے آسمان پہ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ رب العزت نے اس بواب اور گیٹ کیپر سے، فرشتے سے فرمایا اس جبریل امین سے یہ پوچھو کہ یہ رسول علیہ السلام کی خدمت میں ہم نے اسے بھیجا، اس سے پوچھئے کہ یہ رسول سے پوچھ کے آیا ہے یا بن پوچھے آ گیا ہے۔ تو جب جبریل امین سے اس بواب نے، گیٹ کیپر نے پوچھا کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی خدمت کے لیے بھیجا، فرشتوں کو تمہارے ساتھ بھیجا، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آئے ہو، پوچھ کے آئے ہو، یا بغیر اجازت چلے آئے ہو؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا مالک کائنات، چونکہ انہوں نے نماز شروع کر دی، فتح ہو چکی تھی، بدر کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے مقدر فتح کی صورت میں کر دیا، تو اس لیے انہوں نے چونکہ نماز شروع کر دی تو لہٰذا میں واپس آ گیا۔ ارشاد فرمایا جبرائیل اس وقت تک تم پر آسمانی کائنات کے دروازے نہیں کھل سکتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دے دیں، جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے اس وقت تک اس کائنات میں تمہارا داخلہ بند ہے۔ تو فرمایا چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ مصلی کی ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، اور میں جانتا تھا کہ یہ کیوں کھڑا ہے اور یہ اجازت مانگنا چاہتا ہے کہ مجھے اوپر کی کائنات میں اب داخلے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کی خوشی کی ضرورت ہے، آپ کی رضا کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا میں حالت نماز میں جبریل کو مسکرا کر جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ تو وہ جبریل امین جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے اور اجازت سے اور مسکراہٹ سے جن پر آسماں کے دروازے کھلے اور آسمانی کائنات میں داخلہ ہو، کیا اس جبریل امین کو دیکھنا معراج ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھا ضرور، اصلی صورت میں دیکھا، مگر ان کو دیکھنا ہی معراج نہیں ہے، بلکہ جبریل امین تو رک جاتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سدرہ سے پھر آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا آسمانی سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلوں میں سے، سفر کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ جس طرح پہلا آسماں ایک منزل ہے، ساتواں آسماں ایک منزل ہے، بیت المعمور ایک منزل ہے، سدرۃ المنتہا ایک منزل ہے،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج ان ساری منزلوں کو کراس کر کے عبور کر کے حضور خدا تک پہنچے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے حضور پہنچے تو اب ساری سواریاں، رف بھی پیچھے رہ گیا، براق بھی پیچھے رہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بقعہ نور میں داخل ہونے کا ذکر ہوا۔ فرمایا وہ نور کا ایک جہاں تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور تھا، اور اس نور میں آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، مصطفیٰ ٹھہر جا، تیرا رب خود آگے بڑھ کر تم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تو فرمایا زمین سے لے کر لا بقا تک آنا تیرا کام تھا، ٹھہر جا، رک جا، ان ربک یصلی، تیرا رب خود تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور حضور خدا میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حبیب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری مالی بدنی قولی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آج شب معراج ہے، آج کی شب تم پر خدا کا سلام ہو، ورحمۃ اللہ، آج کی شب تم پر خدا کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آج کی شب تم پر خدا کی برکات ہو۔ پھر 70,000 صفاتی پردوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، دنا الجبار رب العزہ۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، محمد بن کعب سے، امام ضحاک سے، کئی ائمہ تفسیر کا یہ قول لیا کہ ثم دنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ قریب ہوا اپنے رسول کے، فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ محب اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک قوس احدیت کی قوس تھی، اور دوسری قوس اور کمان احمدیت کی قوس تھی۔ ایک ابدیت کی قوس تھی اور دوسری معبودیت کی قوس تھی۔ فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم، فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے رسول کی طرف وحی کی، بس جو وحی کی، اس وحی میں سے ایک یہ بھی وحی تھی۔ فرمایا حبیب آج ہم تم پر یہ کرم فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد جہاں تیرا ذکر ہوگا وہیں میرا ذکر ہوگا۔ ہم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر کو تیرے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، اور کائنات میں شرق تا غرب، تحت الثری سے عرش اولی تک، جہاں جہاں بھی مصطفیٰ میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، اور جہاں تیرا ذکر ہوگا ساتھ میرا ذکر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 آسمان پر کھڑا کر دیا، اور اس طرح 5 کی تعداد میں نمازوں میں تخفیف ہوتی گئی، 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں، اور فرمایا حبیب 5 ہم نے کر دی ہیں، میرے حبیب اب کوئی ان میں 5 کو ادا کرے گا۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 رہ گئی ہیں، ان میں سے اب کوئی اگر 5 کو ادا کرے گا تو اجر ہم 50 کے برابر ادا کریں گے۔
پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ بھی شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں ملی۔ 284، 85 اور 86 یہ 3 آیات، یہ بھی شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو یہ سفر اللہ کے انوار کا سفر، تجلیات کا سفر، اس کی رحمتوں کا سفر، اس کے قرب کا سفر، اس کی بارگاہ سے صلوات، نوازشات، عنایات، رحمتوں، برکتوں کا سفر تھا اور تحائف کا سفر تھا۔ شب معراج کا عظیم تحفہ صلاۃ ہے۔ فرمایا حبیب ہم آپ کو وہ تحفہ دے رہے ہیں کہ اب ہر بار یہاں آنے کے بجائے ہم تمہیں نماز عطا کر رہے ہیں۔ یہ نماز میں جب آپ داخل ہوں گے تو یہ کعبہ قوسین کے جو جلوے آج شب آپ کو نصیب ہیں، یہ سارے جلوے ہم نے میرے حبیب نماز کے اندر رکھ دیے ہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اس لیے فرمایا نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی صحیح ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔